الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم ترین ارشادات عالیہ سماعت فرمائیں۔ پہلا فرمان، یہ فرمان علی شان ابن ماجہ کی حدیث شریف نمبر 1690 میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ یہ دونوں ارشادات عالیہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہیں اور عمل کے لائق ہیں اور چونکا دینے والے ارشادات عالیہ۔ یہ پہلا فرمان جس کی میں نے عربی آپ کے سامنے پڑھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا ترجمہ ہے، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے نماز تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے اپنی تراویح سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس میں دو باتیں بڑے ہی جو ہے چونکا دینے والے انداز میں بیان کی گئی ہیں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے انہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی مقصد وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ کون سے روزے دار ہیں؟ یہ وہ روزے دار ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز جمعہ ادا نہیں کرتے، روزہ تو رکھتے ہیں روزوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں گناہوں کو نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں فلم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، روزہ دیکھ رہے ہیں گانے باجے سن رہے ہیں، روزہ دیکھ رہے ہیں گالم گلوچ کر رہے ہیں، روزہ دیکھ رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، بد نگاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دیگر چھوٹے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں۔ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، یعنی ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو روزوں کا مقصد قرآن پاک نے بیان کیا تھا کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ تقوی اور پرہیزگاری ان کی زندگی میں نہیں آ سکی، اور کس کے روزے قبول ہوئے ہیں کس کے روزے قبول نہیں ہوئے، اس کا ایک علامت جو ہے آپ کو شوال میں عید کے بعد بھی نظر آ جائے گی کہ یعنی عید کے بعد ہم اسی طرح نماز باقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اسی طرح ہم دین پہ چلتے رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ تو یہ بھی ایک رمضان کی قبولیت اور روزوں کی قبولیت اور نماز تراویح کی قبولیت کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ بندہ کتنا اپنے آپ کو بدل پایا ہے اور کتنی اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کوئی حج کر کے آئے تو یہ دیکھو کہ اس کی بعد کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ حج کر کے وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جو غلط کام کر رہا تھا وہی کر رہا آ کے بھی، حج کر کے آیا ہے لیکن کوئی غلط کام نہیں چھوڑا، تو اس کا حج جو ہے نامقبول ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے۔ اور جس کے اندر حج کرنے کے بعد اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اس نے زندگی کو بدلا ہے، تبدیلی آئی ہے، تو انشاءاللہ اس کا حج بھی قبول ہوگا۔ باقی اصل فیصلے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور اسی طرح روزے داروں کا حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کون ہے؟ میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی فرمان کا جو دوسرا حصہ ہے، بہت سے تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے تراویح پڑھنے سے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی تراویح پڑھتے ہیں، جاگتے ہیں، بیداری کر رہے ہیں، ظاہر کھڑے ہو کے ٹائم دیتے ہیں، لیکن اس کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز تراویح سنت تقاضوں کے مطابق نہیں پڑھتے، یا نماز تراویح پوری نہیں پڑھتے، یا نماز تراویح ادھوری پڑھتے ہیں، یا نماز تراویح جو ہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح نہیں پڑھتے، یا نماز تراویح جو ہے پڑھ لیتے ہیں لیکن ساتھ روزہ نہیں رکھتے۔ یعنی بعض لوگ ایسے جو روزہ رکھ لیتے ہیں تراویح نہیں پڑھتے، بعض ایسے بھی ہیں تراویح پڑھ لیں گے صبح روزہ نہیں رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ بینیفٹ ان کو نہیں ملے گا کیونکہ تراویح کا مقصد تھا ساتھ روزہ بھی رکھا جائے۔ تو اسی طرح بہت سے وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن شرارتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ نوجوان اور یہ منڈے پھنڈے، یہ ذرا اپنے آپ کو جو ہے جو سمجھدار بچے، چھوٹے بچوں کو تو چلو ایک ہم دے سکتے ہیں، ایک یعنی ان کے لیے تو ایک امکان ہے، چلو چھوٹے بچے نہ سمجھے، لیکن جو سمجھدار بچے ہیں ان کو تراویح سے کیا حاصل ہو رہا ہے سوائے شرارتوں کے؟ مسجد میں لڑائی جھگڑے کے پیچھے شرارتیں کی، دوسرے لوگوں کی نمازیں خراب کی، اور اس کے بعد 2 پڑھی 4 پڑھی، ہنستے ہنساتے، ٹھٹھے مارتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، بک بک کرتے ہوئے ٹوٹیوں پر آئے، باہر تھوڑے سے ادھر ادھر ہو کے 2-4 رکعتیں پڑھی اور بک بک کرتے نکل گئے۔
اور انہوں نے نہ نماز تراویح پوری پڑھی، نہ نماز عشاء کو صحیح طریقے سے ادا کیا، نہ مسجد کے آداب کا خیال رکھا، نہ نماز پڑھنے والوں کی نماز کا خیال رکھا، تو یہ بھی ان میں شامل ہے۔ بہت سے تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کی تراویح انہیں سوائے جاگنے کے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا الارمی صورتحال ہے کہ ہمارے روزے ضائع ہو جائیں، ہماری نماز تراویح ضائع ہو جائے، ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہیں اور ثواب ہی نہ ملے، اور ہم تراویح پڑھیں اور ہمیں تراویح کا وہ اجر اور انعام ہی نہ ملے جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بارے میں چوکنا ہوشیار ہونا چاہیے، اپنا روزہ بھی رکھیں، اس کی حفاظت بھی کریں، نماز تراویح بھی پڑھیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فرمان علی شان کو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور وہ بھی انتہائی اہم ہے، مختصر سا فرمان ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے رمضان مبارک کا روزہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی بیماری کے چھوڑا، پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، تو رمضان مبارک کے اس روزے کا ثواب دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس ثواب کو حاصل کر لیں۔ مر جائیں گے آپ، وہ ثواب دوبارہ نہیں مل سکتا، زیادہ سے زیادہ آپ قضا کر لیں گے، قضا کا وہ ثواب نہیں جو ادا کا ثواب ہے۔ یار ایک آپ ادا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک قضا پڑھ رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آپ جو ہے ادا روزہ رکھ رہے ہیں، ایک قضا روزہ رکھ رہے ہیں، اگرچہ کفارہ تو ہو جائے گا، گناہ تو اٹھے گا، لیکن وہ اجر و ثواب، وہ انعام، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی بھی روزے رکھتا ہے، مثلا اس کی 80 سال کی عمر ہے، 100 سال کی عمر ہے، 100 سال تک 80 سال تک بھی روزے رکھتا رہے، تب بھی اس روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ رمضان کا روزہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ نفلی روزے آپ نے رکھنے رکھیں، نہیں رکھنے نہ رکھیں، لیکن رمضان کا جو فرض روزہ ہے وہ کسی صورت میں نہ چھوڑیں، کوئی بہانہ نہ لگائیں، جو بہانہ ہے اس کو کور کریں کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی مجبوری اس کو کور کریں، کوئی اور مسئلہ اس کو کور کریں۔ اور آج کل کے ماشاءاللہ ٹھنڈے ٹھنڈے، میٹھے میٹھے، پیارے پیارے، آسان آسان سے روزے یہ بھی نہ رکھیں۔ ویسے تو مسلمان کے لیے تو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، وہ تو روزہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، کیونکہ فرض ہے۔ جس طرح ہم ڈیوٹی نہیں چھوڑتے، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، ڈیوٹی دینی ہوتی ہے کیونکہ تنخواہ لینی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سے انعام لینا ہے تو پھر اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے نماز روزے کی، اس کو نہیں چھوڑنا، اس پہ عمل کرنا ہے، اپنے کام کو یہ بتانا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے جمعہ پڑھنا ہے۔ جمعے کو نہیں بتانا، روزے کو نہیں بتانا میں نے کام کرنا ہے اس لیے روزہ میں آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ روزے کو نہ بتائیں، کام کو یہ بتائیں، کام کو کوئی مینٹین ایسا کریں تاکہ کوئی حل نکلے، کیونکہ زندگی تو چند روزہ ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ آخر مرنا ہے، آخر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے عملوں کو حساب دینا ہے۔ تو اس دنیا کے بارے میں اتنا سوچیں جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے بارے میں اتنا سوچیں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کا خیال رکھیں۔ ایک بھائی جو ہے مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ یہی ہمارے بھائی ایک تشریف فرمائے، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں جو ہے نا، مجھے دوست میرے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ڈبل شفٹ کیوں نہیں لگاتے؟ ڈبل شفٹ آپ لگا لیا کریں، آپ جو ہے ایک شفٹ لگاتے ہیں اس کے بعد آپ پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے کہا کہ یار میں ڈبل شفٹ لگا رہا ہوں، میں ڈبل شفٹ لگا رہا ہوں، میں ڈبل شفٹ ذرا قرآن پاک پڑھ کے لگا رہا ہوں، میں بھی ڈبل شفٹ لگا رہا ہوں، میں آخرت کے لیے ڈبل شفٹ لگا رہا ہوں۔ یعنی لوگوں کا یہ ہے کہ ڈبل شفٹ لگا کے کمائی تو زیادہ کر لیں، لیکن ادھر جو ہے ہمیں ٹائم نہ دینا پڑے۔ تو یہ بھی ایک شفٹ ہے جو آپ لگا رہے ہیں، ڈبل شفٹ ادھر بھی لگائیں، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، میدان قیامت کے لیے۔ جس طرح میں پیسہ مل رہا تو ڈبل کیا، میں نے کئی بندے دیکھے وہ 24 گھنٹے کی شفٹیں لگانے کے لیے تیار ہے، پیسہ ٹھیک ٹھاک ملے، وہ جاگ لیں گے اپنے اوپر جبر کر کے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، آخرت کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اب جو بھائی روزہ چھوڑے ذرا سوچیں، ایک بچہ ہے علی، ذرا یہ بچہ ہے، اب یہ اس کا نام ہے علی، کتنی سی عمر ہے اس کا؟ کل کارڈ کتنا سا آپ چیک کر لیں۔ اس نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، ایک روزہ بھی اس نے نہیں چھوڑا، بلکہ میں اس کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک دو روزہ چھوڑ دیں، آپ کا روزہ فرض نہیں ہے۔ ابھی کانگڑی پہلوان ہے، یعنی سنگل پسلی ہے، لیکن روزہ اس نے ایک بھی نہیں چھوڑا۔ ہم اس کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں آپ پر فرض نہیں ہے، ایک دو روزہ چھوڑ دیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ پھر آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑنا، تو ہم بھی پھر اس پہ سختی نہیں کرتے، نبھا لیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے پچھلے رمضان کے بھی تقریباً سارے روزے اس نے رکھے، اور اس رمضان پچھلے رمضان کو کتنا سا ہو گئی ہے، کم از کم تھوڑا سا اور نیچے کر لیں۔ اور اس سال بھی اللہ کا شکر ہے اس نے سارے روزے رکھے، اور روزے نہیں رکھتا، حفظ بھی کر رہا ہے۔ اس وقت یہ تقریباً کون سا سپارہ حفظ کر رہے ہیں؟ 21واں سپارہ، 21واں سپارہ حفظ کر رہا ہے، اور 15 لائنیں حفظ کر کے سناتا ہے، اس کے بغیر یہ سو نہیں سکتا، اس پہ پابندی ہے۔ 15 لائنیں حفظ کر کے سنائے گا، یاد کر کے زبانی سنائے گا تو تب ہی آرام کرے گا۔
اب یہ بچہ اگر روزہ نبھا سکتا ہے، 15 لائنیں حفظ کر کے، ناظرہ نہیں، حفظ زبانی یاد کر کے اس نے سنانی ہے، اور اللہ کا شکر ہے 21واں جو ہے یہ سپارہ حفظ کر رہا ہے، تقریباً بقرعید تک یہ حفظ کر جائے گا. بیٹھے تو آپ دیکھیں یہ جو بچہ روزہ رکھ سکتا ہے، نبھا سکتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں کے جو ہٹے کٹے ہیں وہ خود ہی سوچ جائیں، خود ہی غور کر لیں. روزہ رکھنا، اگر یہ بچہ نہیں مرا تو وہ کہاں سے مر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں حوصلہ دے، اور رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سمجھدار بچے ہیں ان کے اوپر بھی تقریباً روزہ فرض ہو جاتا ہے. جو سمجھدار بچے ہیں جن کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال تک چلی گئی، وہ بھی احتیاط کریں اور پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں. اور ہم کسی سے پوچھتے بھی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بس کل سے رکھوں گا، پرسوں سے رکھوں گا. بھائی آپ کل پرسوں سے رکھ لیں گے، لیکن یہ پچھلے روزے رہ گئے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی کے جو فرمان سنے ہیں ان پر ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.